السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، بغداد میں ایک مشہور بڑائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت ہی حسین، بڑا ہی بے مثال ممبر بنایا، اور حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ اس نے اخروٹ کے چھلکے ہوتے ہیں ان کی لکڑیوں سے اس ممبر کو بنا کر تیار کیا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اور اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر امیر شخص اس بڑائی کے پاس آ کر کہتا کہ آپ یہ ممبر مجھے فروخت کر دیں، میں فلاں مسجد میں ہدیہ کروں گا۔ لیکن بڑائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہتا کہ جناب یہ ممبر تو صرف مسجد الاقصی میں ہی سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے، مسجد الاقصی بیت المقدس پر تو صلیبیوں کا قبضہ ہے، عیسائی صلیبیوں کا قبضہ ہے، تو پھر یہ جو ممبر ہے یہ مسجد الاقصی میں کیسے سج سکتا ہے؟ بڑائی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میں ایک فنکار ہوں اور ممبر بناتا ہوں۔ ایک دن کوئی شیر مجاہد اٹھے گا اور بیت المقدس فتح کرے گا، اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا رہا اور ہر شہر میں بچے کی زبان پر ممبر کی کہانی آ گئی۔ ہر کوئی اس ممبر کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی باتیں ایک ہی دس بتاتا، اور پھر یہ کہانی ایک 8 سے 7 سال کے بچے کو پتہ چلی، مگر وہ ممبر سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور اس بچے نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ بیت المقدس کو آزاد کروانے والا وہ عظیم شخص میں ہی بنوں۔ بس اس بچے کا دل میں یہ سوچنا تھا، اور اس نے جنگی صلاحیتیں سیکھنا شروع کر دی، اور اس نے دن رات ایک کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ 40 برس بعد وہ اس بہادر کے ہاتھ مسجد الاقصی میں سجا، اور لوگ آج بھی اس بچے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہترین دوست اور کمانڈر تھے۔ آپ ہی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کو اکیلے شکست دی۔ آپ ہی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 90 سال کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کیا عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلمان یعنی غیر مسلم بھی ان کے دربار میں پیش ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایوبی سلطنت میں کثیر تعداد میں کلینک اور ہاسپٹل کا انتخاب ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایوبی سلطنت کو دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں شامل کیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم شخصیت والے انسان تھے، جبکہ وہ سنت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور ان کی رحم دلی دیکھ کر ان کے بدترین دشمن ان کے دوست بن جاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے لیے جمع نہیں کی، جبکہ وہ سلطنت کی عوام کو جتنا بھی خزانہ ملتا تھا وہ سب بانٹ دیتے تھے، اپنے لیے ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں صرف 2 ہی خواہش تھی، پہلا بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروانا، دوسرا مکہ جا کر حج کرنا۔ اور اس کے باوجود جبکہ وہ سنت رسول پر عمل کرنے والے انسان تھے، بڑے رحم دل تھے، اور جب ورلڈ وار 2 میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی اور ان کے بیشتر علاقے برطانیہ، فرانس اور انگریزوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، تو اس ٹائم پر ایک انگریز نے آ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے روضے مبارک پر ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ اٹھو صلاح الدین، ہم پھر آ چکے ہیں، جبکہ وہ کوئی ریلیجن جنگ نہیں تھی۔ چلیں ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔